سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس. تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے. اور ایک تو ضعیف حدیث ہے, دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے, تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں. حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہیں, حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی, یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ گئی ہے. تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ, قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر یہ اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے. یہ صحابہ نے ہم سے پہل کیا ہے, اس کا مطلب ہے یہ اسلام خیر کا کام نہیں ہے. تو مشرکین کو صحابہ سے چونکہ نفرت تھی اس لیے کہتے تھے کہ یہ چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام خیر نہیں ہے, کیونکہ خیر میں تو ہم صحابہ سے آگے ہوتے ہیں, اپنے بارے میں ان کا یہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے وہ. لیکن ہماری رائے کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ لو کان خیرا لسبقونا الیہ, وہ کہتے تھے لا سبقونا, ہم کہتے ہیں لسبقونا, کہ اگر کوئی بھی خیر کا کام ہے تو صحابہ ہم سے ضرور اس میں پہل کریں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ خیر کا کام ہم کریں اور صحابہ نے نہ کیا. تو اسی طرح میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر قبرستان جانا اس رات میں سنت عمل ہوتا تو صحابہ یقیناً جایا کرتے. کوئی ایک صحابی تو گیا ہو, یہ کیسی بات ہے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ رہی ہے اور ہم قبرستان جا رہے ہیں اس رات کو. چلیں اگلا اسٹیپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رات قبرستان گئے, فرض کر لیں کہ حدیث بھی صحیح ہے, یہ بھی فرض کر لیں کہ صحابہ اگرچہ نہیں گئے مگر ہم صحابہ سے بھی زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا, ہمیں سمجھ میں آ گیا. تو چلیں فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس رات کو جانا ہم سنت مان لیتے ہیں, آپ کے دلائل ہم مان لیتے ہیں اور صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا لیکن ہماری سمجھ میں زیادہ آ رہے ہیں, ہم فرض کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ اس رات قبرستان جانا سنت ہے. تو آپ مجھے بتائیں نبی نے جو عمل جس طرح سے کیا ہو اس طرح سے سنت ہوگا یا آپ اپنی طرف سے, جس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے کرنا سنت ہے. نبی نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں, آپ اگر فجر کی 3 رکعتیں پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی آپ کی؟ اب آپ دلیل میں یہ کہیں کہ نبی نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو مجھ پہ بھی لازم ہے, تو بھائی نبی نے پڑھی ہے تو جیسے نبی کے پڑھنے سے آپ پر پڑھنا لازم ہو گیا تو جس طرح سے پڑھی ہے اسی طرح پڑھنا لازم ہوگا, اخپل طریقے سے پڑھنا لازم نہیں ہوگا. تو اسی طرح یاد رکھیں, فرض کر لیں کہ نبی قبرستان گئے ہیں اور یہ قبرستان جانا سنت ہے, تو نبی کس طرح گئے ہیں اور کتنی دفعہ گئے ہیں؟ نبی رات کو چپکے سے اٹھ کے گئے ہیں, کوئی کسی کو آپ نے جمع نہیں کیا, کسی کو بتایا تک نہیں, جو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے ہمیں, اگرچہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن فرض کر لیں یہ صحیح ہے. تو کہیں پتہ بھی نہیں چل رہا, چپکے سے قبرستان گئے اور چپکے سے واپس آئے. لڑکی خود سے جو نکاح کرے گی نا باپ کی مرضی کے بغیر وہ منعقد ہی نہیں ہوگا, چاہے ماں راضی ہو. لیکن امام حنیفہ کے نزدیک لڑکی اگر بالغ ہے اور باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کر لے تو وہ ہو جائے گا, لیکن اس میں بھی شرط کیا ہے کہ کفو میں کیا ہو, اپنے جوڑ میں کیا ہو, پیرالل ہم پلہ. یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے, حدیث اس میں بڑا اختلاف کرتے ہیں امام حنیفہ نے قرآن حدیث کی مخالفت کی. اس میں دلائل امام حنیفہ کے بھاری ہے. حدیث میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ خاتون نے نکاح کیا, ولی سے نہیں پوچھا انہوں نے, تو نبی نے ان کے نکاح کو مانا ہے. اوکے, اس کو سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, لڑکیوں کو لوگ بیوقوف بناتے ہیں, ہم پروموٹ اسی کو کرتے ہیں کہ ابا کی مرضی کے بغیر نکاح مت کیا کرو. لیکن اس پر تو احناف کا بھی فتویٰ ہے کہ اگر لڑکی نے غیر کفو میں نکاح کر لیا, کفو کہتے جو اس سے کمتر, جوڑ کی شادی نہیں ہے, تو پھر نکاح منعقد نہیں ہو. اب میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک لڑکی نے نکاح کیا, لڑکی کا خاندان بہت اچھا خاندان ہے, پڑھے لکھے ڈاکٹروں کی فیملی ہے فرض کرو, اس نے 8ویں کے بھگوڑے سے شادی کر لی, جس کے ابا نے بھی نہ میٹرک کیا, نہ عالم, نہ دین کی تعلیم, نہ دنیا کی تعلیم. لڑکی کے باپ کروڑ پتی ہے, جہاں اس نے شادی کی ہے ان کی گٹکے کی کرائے کی دکان ہے. لڑکی نے جہاں شادی کی ہے ان کی لڑکے کی گٹکے کی کرائے کی, وہ بھی اپنے لیے کرائے کی دکان ہے, اور وہ بھی کرایہ بھی کئی مہینوں سے اس نے نہیں دیا. لڑکی دیندار بھی ہے, لڑکا کیا کرتا ہے, سٹے لگاتا ہے. مثال تو وہی دی جائے گی نا, بالکل اینڈنگ پوائنٹ پر ہو. تو اب لڑکی عاقل ہے, بالغ ہے, فرض کرو 20 سال کی لڑکی ہے, اس لڑکی نے اس سے شادی کر لی, ابا راضی نہیں تھے, تو اب حنفیہ کے نزدیک بھی یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. حالانکہ اماں راضی تھی, اماں راضی تھی, نانی بھی راضی تھی, ماموں بھی راضی تھے, سارا ننیال راضی, ابا راضی نہیں ہے. تو اس میں احناف کا موقف جو فتویٰ ہے جس پر, وہ یہی ہے کہ یہاں ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور ولی ماں نہیں ہوگی, کون ہوگا؟ باپ. باپ پرمیشن دے گا تو ہوگی جی. ہاں, معاملہ اس کے برعکس ہو پھر تو ہو جائے. یعنی
لڑکی کے ابا کی گٹکے کی دکان ہے یہی نا, اور وال سرکل میں نہیں پھر بھی نہیں ہوگی. ہاں معاملہ اس کے برعکس ہو, گٹکے کی دکان ہے لڑکے کی کرائے کی, لڑکی بہت اچھے خاندان کی ہے, تو لڑکی نہیں چاہ رہی کہ میں کیوں گٹکے والے سے شادی کروں بھائی, اور باپ کر دے گا تو بھی نہیں ہوگا نکاح, کیونکہ بچی کی مرضی کے, یعنی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے, بچی بھی راضی ہو اور باپ بھی راضی ہو. مطلب یہ کہ ماں کے اسلام میں اتنے حقوق ہیں, لیکن شادی بیاہ کے معاملے میں شریعت نے ماں کو فیور دینے کے بجائے کس کو فیور دیا ہے, باپ کو. تو اب جو فیمنسٹ لوگ ہیں نا وہ نہیں یہ باتیں, وہ کہتے ہیں یہ دیکھو خواتین کے حقوق کے خلاف. بھائی اسلام نے دونوں کو رائٹ دی ہے, اس کا الگ رائٹ ہے, اس کا الگ رائٹ ہے, کیونکہ دونوں سے ہی زندگی کی گاڑی چلتی ہے. انگریز کہتا ہے تو ہی پال, ڈی این اے سے پکڑا جاتا ہے باپ, عورت کہتی ہے اس کا باپ ہے, کہتا ہے میں نہیں ہوں, جمشید سے تحقیق کروا لو جا کے. یو کے میں کیس آیا تھا نا, بی بی سی کی رپورٹ ہے یہ, ایک خاتون نے کہا یہ بندہ اس کا باپ ہے, وہ کہہ رہے میں نہیں ہوں. ہمارے یہاں کوئی تصور ہے باپ بولے میرے بچے نہیں ہے, یہ باپ تو بولتے ہیں میرا خون ہے بھائی, میرا خون ہے یہ. انگریزوں میں اس طرح کے واقعات آنا شروع ہو گئے, کیس چل رہا تھا برطانیہ میں, 2-3 سال پرانی بات ہے. عورت نے کہا یہ اس کا بچہ ہے, ان لوگ کا جمشید فرض کر لو, ان لوگ کا جمشید, انگریزوں کا جمشید. جمشید نے کو پتا تھا میں اگر میں نے بول دیا میرا تو میں چوڑے میں آؤں گا, خرچہ کس کو دینا پڑے گا مجھے, اس کو پتا ہے میں خرچہ دے دوں لیکن میرے کسی کام کی تو اولاد ہے نہیں, میرے تو نہ ان کے ہاں تو نہ. گاندھی صاحب جو مذہبی اسکالر ہیں انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. تو وہاں جب مذہبی اسکالرز کا یہ حال ہے کہ ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے, تو انگریزوں کا کیا حال ہوگا خود سوچو, جو مذہبی ہے ہی نہیں. تو ایسے آزاد سوسائٹی چل رہی ہے مارکیٹ میں. تو وہاں باپ کو یہ کہہ دینا کہ یہ میرا ہے, اس میں باپ چوڑے میں آتا ہے, اس کو پتا ہے سارا خرچہ کس کا ہے, میرا, اور مجھے اس سے ملے گا کچھ بھی نہیں, میری اطاعت تو کرے گا نہیں ہے. تو رزلٹ کیا نکلتا ہے, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بہت سے کیسز ایسے آتے ہیں وہ جمشید کہتا ہے میرا نہیں ہے. تو خاتون نے کیس کیا تھا کہ یہ جمشید کا ہے, انگریزوں کا جمشید جو بھی تھا, جو جمشید نے بولا میرا نہیں ہے. کورٹ نے کہا آج رام میں تیرا ڈی این اے کریں گے, پکڑ کے تجھ پہ خرچہ ڈالیں گے. جب ڈی این اے کیا تو غفار صاحب کا نکلا وہ اب وہ جمشید کا نکلا, وہ کسی اور کا نکلا. غفار بلا وجہ چوڑے میں آ گیا, اس کو بلایا گیا تیرا بچہ ہے, کہتا یار بھائی میرا نہیں ہے, انہوں نے ڈی این اے کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ کس کا ہے. جمشید کا بھی تھا لیکن یہ والا نہیں تھا, جمشید کا بھی تھا لیکن اب خاتون نے دوبارہ کیس نہیں کیا ہوگا کہ ایسا نہ ہو یہ بھی جمشید کے علاوہ کسی اور کا نکلی. یہ تہذیب وغیرہ وغیرہ کی بات ہے. خیر, تو جب یہ فیمنزم بہت زیادہ پھیل جائیں گی نا تو ہمارے سوسائٹی میں بھی یہی ہوگا. تو خیر میں بات کو جلدی سے سمیٹتا ہوں. کیا بات چل رہی تھی جہاں سے ٹاپک شروع کیا تھا, ٹاپک ہی ختم ہو جاتا ہے یار. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سارے پیغمبروں نے نا وقت کے بت کو نکالنے کی کوشش کی ہے لوگوں کے دلوں سے, کیونکہ جب تک وقت کا بت نہیں نکلے گا نا اللہ کی محبت نہیں آئے گی. اس وقت کا جو بت ہے نا, جو خدا کے مقابلے میں لا کے زبردستی کھڑا کیا جا رہا ہے, حالانکہ وہ خدا کو فیور کر رہا تھا, وہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. یہ سب چیزیں خدا کے وجود کو ثابت کرتی ہیں. عقل کے چشمے سے جب دیکھو تو اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے. تبھی تو قرآن نے کتنی ساری مادی چیزوں کے حوالے دیے ہیں نا کہ کائنات میں غور و فکر کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کائنات میں غور و فکر کر کے انسان خدا سے دور نہیں ہوتا بلکہ خدا کے قریب ہوتا ہے. لیکن مادہ پرست لوگوں نے اسی کائنات میں غور و فکر کر کے اس کو خدا کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. تو میرے بھائی جب تک اس بت کو ہم آپ کے دل سے نہیں نکالیں گے آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں آئے گی. تو اس لیے میں یہ جو ہمارے دیسی لبرل لوگ ہیں نا جو سائنس کے نام پہ ٹھش ٹھش مارتے رہتے ہیں اور لوگوں کو علماء سے بدگمان کرتے ہیں اور مذہب سے بدگمان کرتے ہیں, میں اس لیے ان پہ اتنا زیادہ بولتا ہوں کہ یہ بت جب تک تمہارے دلوں سے نہیں نکلے گا اس وقت تک اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا, نہ اسلام کی محبت ہوگی. وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے, اسی ٹاپک کو لے کے پھر اگلے ہفتے چلیں گے. وہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا نا, ایک وہ انہوں نے سوال پوچھا تھا, آپ نے نہیں وہ پوچھا تھا کہ معاملہ الٹا ہو جائے, بچی چاہ رہی ہے اور والد ہاں پھر بھی جائز نہیں ہے, بلکہ بہت اچھا رشتہ ہے اور بچی نہیں چاہ رہی ہے پھر بھی باپ زبردستی نہیں کر سکتا. یعنی باپ جو ولی ہے بیٹی کا, ولی کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی پرمیشن کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. جب جائز ہے نکاح جب جوڑ میں ہو رہا ہو, اگر جوڑ میں نہیں ہے تو پھر باپ کی پرمیشن ضروری ہے. لیکن بچی کی پرمیشن کے بغیر تو چاہے جوڑ ہو یا نہ ہو کہیں بھی نہیں ہو سکتا. تو بچی اگر بالغ ہے تو اس کی مرضی کے بغیر تو کہیں ہو ہی نہیں سکتا, چاہے باپ کتنا ہی راضی ہو, تو باپ فورس نہیں کر سکتا. اچھا بھائی مفتی صاحب, یار یہ بہت مشکل سوال ہے. یہ جاسوس کے بارے میں سوال پوچھا ہے, تو جاسوسوں کے سوال نہ پوچھا کریں, کیونکہ جاسوس کے لیے کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے یہ پرسنل نوعیت کے سوال ہے. وہ کوئی جاسوس ہو تو وہ پوچھے آ کے. مفتی صاحب میں ملیشیا جا رہا ہوں تو آپ نے نماز پڑھنے کے لیے ایک ایپ بتائی تھی, وہ دوبارہ بتا دیں. حلال ٹرک کے نام سے ایک اپلیکیشن آتی ہے,
میں نے اس کا بتایا تھا تو لوگوں نے کہا لو بھائی مفتی صاحب بھی پبلسٹی کر رہے ہیں، حلال ٹرپ والوں کا میرے سے کوئی رابطہ نہیں ہے بھائی، کیونکہ نمازوں کے جہازوں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، نمازوں کا ٹائم نہیں پتہ چل رہا ہوتا. سعودیہ کی ایئر لائن میں تو نمازوں کے ٹائم آ رہے ہوتے ہیں، اب جہاں بھی ہوگے، لیکن ہر ایئر لائن میں نہیں ہوتا. تو جب بھی آپ نے جہازوں میں سفر کرنا ہے تو حلال ٹرپ کے نام سے ایک ایپلیکیشن آتی ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، جو بورڈنگ کی لوکیشن ہے، آپ کا جہاز کتنے بجے کہاں سے اڑے گا اور کہاں اترے گا، وہ ڈیٹ اور اس ایئرپورٹ کا نام لکھ کے اس میں ایڈ کریں گے. اور پھر کیلکولیشن میتھڈ، میں تو نارتھ امریکہ کی یونیورسٹی ہے اس کی کیلکولیشن میتھڈ کو فالو کرتا ہوں، کیونکہ مفتی رشید احمد صاحب کی تحقیق کے مطابق وہ نارتھ امریکہ کی تحقیق بھی وہی ہے، جو مفتی رشید احمد صاحب بھی فلکیات کے ماہر تھے. لیکن بہرحال آپ ام القرآن یا کوئی بھی اس میں یا جو اس پہ ہوا ہوا ہے اسی کو سیٹ کر لیں. تو اہم چیز کیا ہے کہ لوکیشن، یعنی کہاں سے جہاز میں اڑنا ہے، کتنے بجے اڑنا ہے، وہ ڈال دیں اس میں اور بٹن دبائیں گے تو وہ پورا کہ آپ کی جو یہاں کی لوکل ٹائم ہے نا اس کے حساب سے یہ گھڑی یہ والی بھی ایک رکھا کریں جہازوں میں، کیونکہ موبائل جو ہے نا وہ ٹائم چینج کرتا رہتا ہے لوکیشن کے اعتبار سے. یہ جو مینول گھڑی ہے یہ نہیں کرتی ٹائم چینج، تو اس گھڑی کے حساب سے وہ آپ کو بتا دے گا کہ فجر کتنے بجے، ظہر کتنے بجے، عصر کتنے بجے، اور وہ بھی بتا دے گا ڈائریکشن آف قبلہ. تو اس سے نماز پڑھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. جہاز میں حتی الامکان کوشش کیا کرے ایئرپورٹ پہ نماز پڑھے، جہاز میں نہ پڑھے. سب سے پہلی کوشش تو یہ ہو. جہاز میں جب پڑھے جب ایئرپورٹ پہ نماز کا ٹائم داخل ہی نہیں ہوا، یہ داخل ہوا ہے لیکن وہ پڑھنے نہیں دے رہے، فوراً کہہ رہے جہاز میں بیٹھو. اور پھر جہاز میں دو نمازیں اکٹھی پڑھ لیا کریں. اکٹھی کیسے؟ جب ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ظہر کا ٹائم اتنے بجے ختم ہو رہا ہے، عصر کا ٹائم اتنے بجے شروع ہو رہا ہے. جیسے 3:30 بجے ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور عصر 3:30 بجے. اچھا عصر کا ٹائم بھی جو فقہ شافی کے مطابق ہے وہ والا ٹائم رکھا کرے، اس میں آسانی ہے، کیونکہ وہ صرف شافی فقہ نہیں ہے، فقہ حنفی بھی ہے. وہ احناف میں دونوں ٹائم پہ نماز جائز ہے. اس ٹائم پہ بھی جائز ہے جس میں سعودی عرب میں ہوتی ہے، جو اول وقت میں ہوتی ہے، اور اس ٹائم پہ بھی جائز ہے جو ہمارے انڈیا پاکستان میں بنگلہ دیش میں ٹائم ہے. افضل ٹائم ہمارے نزدیک یہ ہے، یہ افضل وقت ہے، لیکن اس ٹائم پہ بھی اثر ہو جاتی ہے. تو سفر میں تو میں اسی ٹائم پہ ہی پڑھتا ہوں، کیونکہ سفر میں اگر اس ٹائم پہ انتظار کرے نماز کے قضا ہونے میں پتہ ہی نہیں چلتا، اثر قضا ہو جاتی ہے پھر. تو اب آپ نے جو شافعی ٹائم سیٹ کر لیا اس میں کہ عصر شافعی، ایپ میں پوچھتا ہے حنفی شافی یہ سب پوچھ رہا ہوتا ہے آپ سے، تو آپ نے شافعی ٹائم سیٹ کر لیا عصر کا. تو اب آپ نے کیا کیا، فار ایگزامپل 3:30 بجے عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، تو آپ نے کیا کیا، جہاز میں وضو کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کوشش کریں ایئرپورٹ سے وضو بچا کے رکھیں. لیکن اگر وضو نہیں بچا، اسٹیمنا اتنا نہیں ہے، تو پھر آپ جب جہاز کے واش روم میں گئے تو آپ نے کیا کرنا ہے، وضو کریں، پانی کم بہائیں اور ایک پلاسٹک کے گلاس سے پاؤں واش کر لیں. آپ پلاسٹک کی گلاس لیا، اس میں پانی بھر کے، جو بیسن ہوتا ہے نا، جو کموڈ ہوتا ہے، اس میں جا کے پاؤں دھوئے، پانی کم سے کم استعمال کریں. اس کے بعد بھی نیچے جو گیلی جگہ رہ گئی ہے تو ٹیشو سے وہ جگہ خود بیٹھ کے صاف کریں. میں یہ کرتا ہوں ہمیشہ جہاز میں، جب میں وضو کرتا ہوں تو نیچے کی جگہ کو میں خود کلین کرتا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ وضو کر کے کیچڑ بنا دیں گے نا، بہت برا اثر پڑتا ہے کہ یار یہ نمازی لوگ گندگی پھیلاتے ہیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے بعض 10 15 نمازی ہیں، وہ سب وضو کر کے آ رہے ہیں، پورا کیچڑ کر دیا انہوں نے، اتنی گندگی کر دی. یہ بری بات ہے. آپ جب جائیں نیچے پانی گرے اس کو اچھی طریقے سے ٹیشو سے صاف کریں اور اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں ٹیشو کو، پھر اپنے ہاتھ آپ اچھی طرح دھو لیں. آپ کے بعد کوئی بھی انگریز جائے نا تو وہ یہ نہ تبصرہ کرے کہ یار یہ نمازی آتے ہیں ہمارا واش روم گندا کر کے چلا جاتا ہے. یورپ امریکہ میں کسی بھی واش روم میں، کیونکہ وہاں پانی نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں ہماری تشریف گندی رہے لیکن جگہ گندی نہ ہو، جو نیچے جو ہے نا وہ واش روم گندا نہ ہو، تشریف پہ کمپرومائز کر لیا انہوں نے. ہم لوگ ہمارے پاکستانی تشریفوں کو رگڑتے رہتے ہیں گھنٹہ بیٹھ کے، لیکن واش روم کو کیچڑ بنا کے جاتے ہیں. تو بھائی اسلام میں سب چیزیں صاف رکھنی ہے، ٹھیک ہے. تو میری عادت ہے یورپ امریکہ ان ملکوں میں جب میں واش روم میں پانی یوز کرتا ہوں تو جو پانی کی چھینٹیں باہر پڑی ہے، کیونکہ ان کے تو نہیں ہوتا نا، صاف ہوتا ہے، تو میں اس کو ٹیشو پیپر سے لے کے صفائی کرتا ہوں نیچے تک. نیچے کا مطلب جو واش روم میں جہاں پاؤں رکھتے ہیں نا، جہاں بیٹھتے ہیں لوگ، پاؤں رکھنے کی جگہ وہ گیلی ہو جاتی ہے چھینٹوں سے، اس کو آپ صاف کریں، گیلی نہ رہنے دیں. اور پھر اس ٹیشو کو ڈسٹ بن میں ڈالا، ہاتھ دھوئے، باہر آ گئے. اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر آپ نے بوتل سے استنجا کیا، پانی بوتل ہی لے جانی پڑتی ہے باہر ملکوں میں، بوتل میں پانی بھر کے لے گئے، اس سے آپ استنجا کرتے ہیں پانی سے، تو وہ پانی کی چھینٹیں دائیں جاتی ہیں. تو جو غیر مسلم لوگ جب جالتے ہیں تو وہ ان پہ یہ اثر جاتا ہے کہ مسلمان لوگ ہمارے واش روم کو گندا کر کے جاتے ہیں. اپنی تشریف کا خیال ہے، ہمارے واش روم کا خیال نہیں. بھائی میرا خیال ہے بات سمجھ، کہتے ہیں ان کو اپنی تشریفوں کی پڑی ہوئی ہے، ہمارا واش روم گندا ہو رہا ہے، پانی پھیل جاتا ہے نا، برا گھن آتی ہے پھر. تو بھائی وہ آپ نے ٹیشو سے لے کے وہ سارا واش روم کلین کیا
تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. مسلمانوں کے برے اثرات جاتے ہیں، ہر جگہ گندگی پھیلا کے آتے ہیں. جہاز میں تو میں نے دیکھا ہے نمازی لوگوں نے جو کیچڑ پھیلائے ہوتے ہیں نا جہاز میں، 15-20 نمازی اکٹھے سفر کر رہے ہو، جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک کیچڑ بنا کے رکھا ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کیا، 3:30 بجے اگر عصر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو جہاز میں آپ نے 3:15 بجے وضو کیا اور 3:25 پہ عصر کی نماز پڑھی، 2 رکعتیں ہلکی سی. 3 منٹ کے بعد ظہر کی نماز پڑھی، 2-3 منٹ کے بعد عصر کا وقت داخل ہو گیا، اسی وضو سے عصر بھی نمٹا دیا آپ نے. سمجھتے ہو؟ اگر کھڑے ہو کے پڑھنے دے رہے ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھ لیں، نہیں پڑھنے دے رہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھ لیں. لیکن احتیاط اسی لیے کہ پھر ایئرپورٹ پہ اتر کے اس نماز کو لوٹا لیں، کیونکہ فرض نماز میں قیام ضروری ہے. تو اور قیام پہ قدرت بھی، لوگ کہتے ہیں معذور ہے، معذور نہیں ہوتے، وہ قدرت ہوتی ہے قیام پہ، وہ لوگ پڑھنے نہیں دے رہے ہوتے. کہ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ شرعی قدرت نہیں ہے. قدرت نہ ہونے کا مطلب بیمار ہے، کھڑے نہیں ہوا جا رہا، وہ ہے. لیکن یہاں تو قدرت ہوتی ہے، وہ جہاز کا عملہ پڑھنے نہیں دیتا، ان سے مجھے نہیں زیادہ، وہ نہیں پڑھنے دے رہا تو سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لیں. لیکن پھر اس نماز کو احتیاط اسی میں کہ اتر کے ایئرپورٹ پہ دہرا لیں، قضا نہ کریں آپ. اسی طرح مغرب عشاء میں بھی ایسا ہی ہے، لمبا سفر ہے. مغرب دیکھو یہاں سے آپ امریکہ جاتے ہیں نا تو ایک نماز بھی نہیں آتی بیچ میں، 15 گھنٹے کے سفر میں بھی کبھی آئے گی تو ایک آدھ نماز شاید آ جائے، وہ بھی نہیں پڑھے تو ایئرپورٹ پہ بھی ٹائم ہوتا ہے. میں جب امریکہ گیا تو ظہر کی ہم لوگ فجر پڑھ کے ایئرپورٹ سے سوار ہوئے تھے جہاز پہ، کراچی میں ہم نے فجر پڑھی ہے، اس کے بعد ظہر کا ٹائم داخل ہوا ہے. یعنی ظہر کا ٹائم جب امریکہ میں ایئرپورٹ پہ اترے تو بھی ظہر کا ٹائم تھا، کیونکہ آپ جہاں سورج جا رہے ہیں اسی ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہوتے ہو تو ٹائم ہی نہیں آتا آپ کا. لیکن جب واپس آتے ہو نا تو سورج کے اگینسٹ آتے ہو، پھر ٹھکا ٹھک نمازوں کے ٹائم آتے ہیں، ٹھکا ٹھک. پھر اس میں اپلیکیشن ضروری ہوتی ہے. پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ مغرب اور عشاء کا وقت آپ نوٹ کر لیں، مغرب قضا کب ہو رہی ہے اور عشاء کا وقت داخل کب ہو رہا ہے. سمجھتے ہو؟ اس میں بھی مغرب کا جو ٹائم ہے نا، علمی بات ہے، تھوڑی خشک بات ہے، لیکن علماء کے سمجھنے کی بات ہے. مغرب میں بھی 2 ٹائم ہے، ایک ہے شفق احمر جب سرخ روشنی غائب ہو جائے، اور ایک ہے جب سفید روشنی غائب ہو جائے. پہلے سرخ روشنی غائب ہوتی ہے، پھر سفید روشنی غائب ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب سفید روشنی غائب ہوگی تو عشاء کا ٹائم شروع ہوگا. امام شافعی کے نزدیک جب سرخ روشنی غائب ہوگی تو عشاء کا ٹائم شروع ہوگا. تو امام ابو حنیفہ کے جو دونوں شاگرد ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد، انہوں نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے، اور ان کی وہی رائے ہے جو امام شافعی کی رائے ہے. یعنی جب سرخ روشنی غائب ہو جائے تو عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اور دلیل کے لحاظ سے بھی یہ قول چونکہ زیادہ مضبوط ہے، اس لیے فقہ حنفی میں اس موقع پر بھی امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں ہے، بلکہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے. یعنی امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں، امام یوسف اور امام محمد، کیونکہ حدیث میں اس قول کی دلیل زیادہ مضبوط ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا اندھی تقلید کرتے ہیں امام حنیفہ کی، ایسا نہیں ہے. فقہ حنفی میں بہت سے اقوال ہیں جن میں امام حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا گیا، ان کے شاگردوں کے قول پہ فتویٰ دیا گیا ہے. تو لیکن ہمارے ہاں جو نقشے بنے ہوئے ہیں نا عشاء کی نمازوں کے، وہ امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق بنے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اس میں احتیاط ہے، کیونکہ تمام ائمہ کے نزدیک عشاء کا وقت داخل ہو چکا ہوتا ہے. تو احتیاط تو اسی میں ہے کہ آپ جب سفید روشنی غائب ہو تب پڑھیں. یہ ٹائم دیر سے شروع ہوتا ہے تو اس میں سب کے نزدیک عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو سرخ روشنی جب غائب ہوتی ہے تو امام حنیفہ کے نزدیک نہیں ہوتا، اور بھی کچھ اسلاف ہیں جن کے نزدیک نہیں ہوتا، جمہور کے نزدیک ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس ٹائم پہ بھی وقت داخل ہو جاتا ہے. جو احناف میں بھی جس قول پہ فتویٰ ہے اس کے مطابق وقت داخل ہو جاتا ہے. ابھی مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے جو نقشے چھاپے ہیں نا عشاء کی نماز کے، ان میں عشاء کی نماز کا وقت ان وقتوں سے 10-15 منٹ پہلے داخل ہو رہا ہے. تو اس میں بھی کوئی نماز پڑھنے کا ہو جائے گی. تو سفر میں اسی میں آسانی ہے. تو اس لیے سفر میں جب اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں آپ تو اس میں بھی عشاء کا وقت بھی فقہ شافعی کے مطابق رکھے. تو وہ ہے تو کہنے کو فقہ شافعی، لیکن وہ فقہ حنفی بھی ہے. لیکن اپلیکیشن والے کو تو اتنی باریکیاں نہیں پتا ہوتی نا. جو اپلیکیشن بنانے والے ہیں دنیا میں جو سافٹ ویئر ہے ان کو تھوڑی پتا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں شافعی قول ہے، یہ حناف کا قول ہے. وہ حناف کا ہوتا نہیں ہے، وہ صرف امام حنیفہ کا اکیلے کا قول ہوتا ہے، حناف کا نہیں ہوتا وہ. تو اس لیے وہ اس میں فقہ شافعی کے حساب سے عشاء کا ٹائم اور فقہ شافعی کے حساب سے عصر کا ٹائم. تو اب کیا ہوگا کہ جو ٹائم مغرب کا ختم ہو رہا ہے، مثال کے طور پر 6:30 پہ مغرب کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو آپ نے 6:25 پہ 3 دفعہ پڑھ لیے مغرب کے، اور جیسے ہی عشاء کا ٹائم داخل ہوا اسی وجہ سے آپ نے فوراً عشاء پڑھ لی. تو سفر میں یہ کیا جا سکتا ہے، اور بیماری میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے. بیماری کا مطلب گھر میں کوئی بوڑھا ہے جس کو بار بار وضو کرانا مشکل ہے. اب بوڑھے لوگوں کو یا بیمار کو، مریض کو وضو کرانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو پھر اس کی بھی ایک وضو سے 2 نمازیں نمٹایا کرے. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے نبی نے 2 نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھی ہیں. میں نے اس پہ پورا رسالہ لکھا ہوا ہے، بس ٹائم ہی نہیں مل رہا اس کو انٹرنیٹ پہ میں یعنی ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈالوں. آپ حدیثوں کو دیکھیں گے تو حدیثوں میں اسی طرح سے 2 نمازوں اکٹھا کیا گیا کہ مغرب کو مؤخر کیا
عشاء کے قریب, اور مغرب پڑھی, بخاری کے الفاظ ہے ثم تلبس یسیرا, تھوڑی دیر آپ نے تھوڑا سا وقفہ کیا, پھر عشاء کی نماز پڑھی ہے. عبداللہ بن عمر سے یہ ثابت ہے. تو یہی طریقہ ہے دو نمازوں کو اکٹھا کرنے کا. یہ طریقہ احادیث میں واضح طور پر ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی ظہر بھی پڑھ لی عصر بھی پڑھ لی, یا ظہر کو عصر کے ٹائم کے اندر لے جا کے پڑھا گیا ہے, یا مغرب کو عشاء کے وقت میں لے جا کے پڑھا گیا. کسی صحیح حدیث میں ایسا نہیں ہے. تو باقی یہ میرے ذمہ میں قرض ہے, میں دلائل کے ساتھ اس کو ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈالوں گا. رسالہ تو میں نے لکھ لیا, وہ میں چھاپ اس لیے نہیں رہا کہ پہلے میں ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈال دوں, پھر میں اس کو سوائے حج کے موقع پہ, حج پہ جو آپ نے ظہر اثر ملائی ہے وہ حقیقت میں ملائی ہے. اس بارے میں عبداللہ بن مسعود کی بہت واضح حدیث ہے کہ نبی نے کبھی دو نمازوں اکٹھا نہیں کیا. اکٹھے کا مطلب اس طرح اکٹھا کہ ظہر کے ٹائم پہ اثر پڑھ لی ہو یا مغرب کو عشاء کے وقت میں جا کے پڑھاؤ, ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. اور عبداللہ بن مسعود کی حدیث اس کے خلاف ہے. تو صرف حج کے موقع پہ ہے کہ مزدلفہ میں آپ نے مغرب پڑھنی نہیں ہے, وہ واجب ہے وہاں پہ کہ آپ عرفات میں مغرب پڑھنی نہیں ہے, آپ نے قضا کرنی ہے لازمی. آپ نے مزدلفہ میں جا کے مغرب عشاء, جب وہاں آپشنل نہیں ہے وہاں لازمی ہے, وہ کرنا ہی کرنا ہے. تو حج پہ سفر کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. بعض لوگوں نے تو یہاں تک بندہ شروع کر دیا, شاپنگ کے لیے جانا ہے نا تو ظہر کے ساتھ اثر پڑ رہے ہیں, وہ ظہر کے وقت میں ہی کہ ضرورت ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اللہ کہتے ہیں نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. اور مقررہ اوقات بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث جبریل حدیث جبریل کہ ہر نماز کا نبی نے ایک الگ ٹائم بتایا کہ یہاں سے یہاں تک فجر, یہاں سے یہاں تک ظہر, یہاں سے یہاں تک عصر, یہاں سے یہاں تک مغرب, یہاں سے یہاں تک عشاء. اور اس میں آپ نے سفر اور حضر میں کوئی فرق نہیں کیا ہے. بلکہ سفر کے بارے میں جب آپ کی فجر کی نماز قضا ہوئی, کسی صحابی کی آنکھ نہیں کھلی, آپ کی بھی آنکھ نہیں کھلی, تو سفر میں آپ نے یہ فرمایا کہ لیس فی النوم تفریط, کہ نیند میں اگر نماز قضا ہو جائے تو یہ کوئی کوتاہی نہیں ہے. تفریط اس میں ہے کہ ان تؤخر الصلاۃ عن وقتها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کیا جائے. تو یہ تو آپ نے سفر میں فرمایا ہے. اور نمازوں کے اوقات وہ حدیث جبریل میں ہے. عبداللہ بن مسعود یہ جو حدیث ہے نا قرآن کی آیت ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون, کہ ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حفاظت کا مطلب اپنے وقت پہ پڑھی جائے. تو سفر حضر دونوں میں ہے. اور اللہ نے سفر میں میدان جنگ میں بھی نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے, بلکہ نماز کا طریقہ بدل دیا کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, سواری پہ پڑھو. اگر اس طرح سے جمع کی اجازت ہوتی تو اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی بھائی. مغرب کو عشاء کے وقت میں لے جا کے پڑھ لو, ظہر کو عصر کے وقت میں لے جا کے پڑھ لو. اور پھر اللہ سفر کے موقع پہ یہ کیوں نازل کرتے کہ ہم نے اس لیے یہ نماز کا تمہیں حکم دیا کہ کھڑے ہو کے نہیں, بیٹھ کے نہیں, تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہو جنگ میں. آگے فرمائے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو اوقات کی وجہ سے, اور یہ جو سفر میں 4 کی 2 کی ہے, یہ سہولت اسی لیے تو دی ہے کہ وقت کے اندر پڑھانا آسان ہو جائے. جب ایک رخصت دی جاتی ہے تو کسی بڑی آزمائش سے بچانے کے لیے دی جاتی ہے, کیونکہ اصل میں اسلام چاہتا ہے کہ نمازیں اپنے وقت کے اندر پڑھی جائے. تو سفر میں ہمیں 4 کی 2 کر دی ہے تاکہ وقت سے ٹالنے کا عذر ختم ہو جائے. آپ یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ وقت پہ پڑھتا تو 4 رکعتیں تو بڑی مشکل تھی, قافلہ نکل جاتا, یہ ہو جاتا, وہ ہو جاتا, مسائل کھڑے ہو جاتے. تو اللہ نے 4 کی 2 کر دی کہ تاکہ اب یہ عذر نہ کرو کہ میں ظہر کی نماز ٹائم پہ پڑھ نہیں سکا, میں عصر کی نماز ٹائم پہ پڑھ نہیں سکا. اللہ کہتے ہیں چلو مختصر پڑھ دی. تو مختصر کروائی اس لیے ہے کہ ٹائم کی پابندی آسان ہو جائے. اگر اتنی اجازت ہوتی کہ ظہر میں نہیں پڑھو, عصر میں پڑھ لو, یا عصر کو ظہر میں پڑھ لو, تو پھر یہ 4 کی 2 کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو 4 پڑھنا بھی آسان تھا. اصل تو ٹائم کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ ٹائم کی سیٹنگ آؤٹ نہیں ہونی چاہیے, 4 کی 2 کر دو, یہ ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ایک رخصت دی اس لیے جاتی ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں. آپ چاہتے ہو بندہ آفس میں لازمی آئے, چھٹی نہ کرے, اور ٹائم ہے اس کا 8 بجے. اب وہ چھٹیوں پہ چھٹیاں کر رہا ہے, ٹائم پہ نہیں آ رہا, چھٹیاں بھی کر رہا ہے. تو آپ ایک پابندی ہٹا دیتے ہو اس سے. آپ کہتے ہو چل 8 بجے کی پابندی میں ختم کر رہا ہوں, تو 11 بجے آ جایا کر, چھٹی نہیں کرنا. یہی ہوتا ہے نا, چھٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو دنیا کا اصول ہے جب بھی کوئی رخصت دی جاتی ہے تو کسی دوسری چیز کی پابندی بڑھانے کے لیے دی جاتی ہے کہ چلو ہم تمہیں یہاں سے سہولت دے رہے ہیں کہ تم چھٹیاں پہ چھٹیاں کر رہے ہو, اس لیے کہ 8 بجے آنا مشکل ہے, تو ہم 8 کے بجائے تمہیں آپشن دے رہے ہیں کہ 8 بجے آؤ یا 11 بجے آؤ, وہ چھٹی کرنے کی اجازت نہیں. اور اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں 8 بجے ہی آؤ, تو پھر کیا اس کو آپشن دیا جائے گا؟ چھٹی کرنے کی اجازت ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ ہوا کرو چھٹی کر لیا کرو, لیٹ ہونے کی اجازت نہیں ہے تمہیں. اگر کبھی تمہیں آنا مشکل ہونا تو نہیں آؤ, ٹلا مار دو,
لیکن دیر سے آؤ گے نا 9 بجے آؤ گے تو سارے دفتر کے لوگ پورے دیکھ کے خراب ہو رہے ہیں. کوئی ادھر ہوا کرے آیا ہی نہ کرو, لیکن جب آنا ہے تو ٹائم پہ آؤ. تو ایک طرف سے رخصت دی جائے گی نا, یا تو یہ رخصت دی جائے گی کہ بھائی ٹھیک ہے ٹائم کی پابندی ہٹائی جا رہی ہے, لیکن دوسری یہ کیوں ہٹائی جا رہی ہے تاکہ چھٹی نہ کر سکے, یہ رخصت اس لیے دی جا رہی ہے. یا چھٹی کی پابندی ہٹائی جا رہی ہے کہ چھٹی کر سکتے ہو لیکن ٹائم پہ آؤ پہ. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا سفر میں ان کے لیے نمازوں کے اوقات بہت محدود ہوتے ہیں, زہر کو زہر میں پڑھنا اثر کو مشکل ہو جائے گی, تو اللہ نے کہا چلو 4 کی میں کتنی کر رہا ہوں, 2 کر رہا ہوں. تو یہ اس لیے کی ہے کہ وہ جو ٹائم کی پابندی ہے اس کو فوکس کرو, وہ اب اس میں رخصت کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے امام حنیفہ کا پلڑا دلائل کی دنیا میں بہت بھاری ہے. تو یہ جو میں کہتا ہوں نا اس میں امام حنیفہ کی رائے کمزور تھی تو اس لیے احناف نے فتویٰ دے دیا صاحبین کے قول پہ. یہ بھی کمزور ظاہری اعتبار سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, ظاہری اعتبار سے, ورنہ ڈیپ میں آپ جاؤ بہت ساری چیزیں ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں کمزور, لیکن جب اس کی ڈیپ میں انسان جاتا ہے تو امام صاحب کا پلڑا اس میں بھاری ہوتا ہے. لیکن بہرحال ڈیڑھ کی الگ مسجد بنانے کے بجائے احناف کا یہی اصول ہے کہ مشائخ نے اگر دیکھ لیا کہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے صاحبین کے قول پر, تو پھر وہ امام صاحب کے قول کو چھوڑ دیتے. مفتی صاحب میں ملیشیا جا رہا ہوں تو آپ نمازی حلال ٹرپ کے نام سے آج کے دور میں پیر و مرشد کو کس حد تک ماننا ہے, کس حد تک رائے لینی چاہیے؟ بہت پیارا سوال ہے. پیر و مرشد کو کس حد تک مانا جائے؟ ڈاکٹر کو کس حد تک مانتے ہو آپ؟ علاج کی حد تک نا, اس کی ہر بات سے متفق ہونا ضروری ہے. آپ پی ٹی آئی کے تھے, ڈاکٹر جے یو آئی کے نکلے, لیکن آپ کو پتا ہے یہ ڈاکٹر کڈنی کا بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے. آپ گئے اس کے پاس کڈنی کی دوا لینے کے لیے, اس نے عمران خان کو یہودی بولنا شروع کر دیا, حالانکہ آپ پی ٹی آئی کے تھے. آپ بولے تو یہودی بول, تو کچھ بھی بول, کڈنی کا اسپیشلسٹ ہے تو میں تیری صرف گردوں کے بارے میں تیری بات کو مانوں گا, باقی کوئی بات میں تیری نہیں مانوں گا, کیونکہ آپ اس سے لینے کیا جا رہے ہو؟ علاج. یہی بات ہے نا. اسی طرح اگر وہ پی ٹی آئی کا ہے, آپ اس کے پاس گئے اور آپ جے یو آئی کے تھے, اس نے مولانا فضل الرحمان کو بڑا بڑا کہنا شروع کر دیا, آپ کہو گے بھائی یہ تمہاری ذاتی رائے ہے, مجھے گردوں کی دوا دے دو. آپ کو پتہ ہے یہ اپنی فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے, گردے کا علاج یہ بہت اچھا کرتا ہے. جب میں نے دیکھا لوگ ہندوؤں سے علاج کرا رہے ہوتے ہیں, لوگ عیسائی مسیحیوں سے علاج کرا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو آدمی کہتے ہیں بھائی اس کا پرسنل معاملہ ہے. لوگ یورپ امریکہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ تو کیا ہم ان کے نظریات سے متفق ہیں؟ بھائی وہ اسلام کو نہیں مانتے, ہم اسلام کو مانتے ہیں, لیکن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ پیر و مرشد سے آپ نے لینا کیا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے. جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے ان کی جب صحبت اختیار کی جائے تو آپ کے دل میں بھی اللہ کی محبت آٹومیٹیکلی آ جاتی ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اہل اللہ کے پاس بیٹھو گے اللہ کی محبت آئے گی, دنیا پرستوں کے پاس بیٹھو گے تو کیا آئے گی؟ دنیا کی محبت. ابھی مولانا عباد اللہ صاحب کا اتنا پیارا بیان تھا یار مدنی مسجد میں, سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اس دفعہ گئے مکی مسجد میں بیان تھا, کیسا 2 گھنٹے, کتنا زبردست. تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے, تبلیغ والوں کے پاس, اللہ کی عظمت, اللہ کی محبت. اب آپ ہی پیر صاحب کے پاس گئے کہ بھی میرے اندر یہ گناہ ہے, گناہ چھڑوانے کے لیے مجھے جو ہے جمشید پہ دل آ جاتا ہے, حالانکہ یہ فطرت کے خلاف ہے نا. بعض لوگوں کو لڑکوں کا عشق ہوتا ہے, تو مجھے یہ غلط چیز کی عادت پڑ گئی ہے. پیر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ بھئی یہ اللہ کی ذکر کیا کرو, یہ ذکر کیا کرو, اس طرح سے کیا کرو وغیرہ وغیرہ, تاکہ تمہارے دل میں یہ مردار کی محبت نہیں ہے, کسی سے حرام عشق ہو گیا وہ چھوٹ نہیں رہا وغیرہ وغیرہ, یا دنیا کی محبت ہے, پیسوں سے محبت ہے. تو یہ ساری چیزیں کس کی فیلڈ ہے؟ پیر و مرشد کی. تو پیر و مرشد کو بس اس حد تک ہی لفٹ کرانی ہے, باقی اس کی سیاست میں الگ رائے ہو سکتی ہے, آپ کی الگ رائے. سمجھ رہے ہو؟ میڈیکل سائنس میں اس کی الگ تحقیق ہو سکتی ہے, آپ کی. یہ نہیں کہ پیر و مرشد کو بخار ہوا, جو دوا میرے پیر نے کھائی ہے میں بھی وہی کھاؤں گا, نہ. یا پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کڈنی کے لیے فلاں ڈاکٹر سے علاج کرا, فلاں سے نہیں. پیر صاحب میری اپنی تحقیق دی ہے, مجھے پتا ہے فلاں ڈاکٹر اس میں اچھا ہے, وہ آپ کو بھی بیوقوف بنا گیا ہے. تو یہ نہیں کہ آپ بن گئے تو میں بھی بنوں. کورونا میں بھی پیر صاحب سے پوچھا جائے, پیر صاحب کووڈ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سیاست میں بھی پیر صاحب سے پوچھا جا رہا ہے, عمران خان ہے یا مولانا فضل الرحمان ہے یا شہباز شریف کو ووٹ دینا ہے, اس میں پیر کی رائے کی حیثیت کیا ہے؟ 0. اور اس میں پیر کی بات غلط بھی ہو تو بدگمان بھی نہیں ہونا چاہیے, بدگمان بھی نہیں. آپ بولے پیر صاحب کو جب اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہے تو غلطی کر سکتے ہو, 100 دفعہ غلطی کر سکتے ہو. تو ہم نے ان سے یہ پوچھنا ہی نہیں ہے, یہ آپ کی حماقت ہے, ان سے پوچھ کیوں رہے ہو یہ باتیں؟ آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں پیر صاحب سے, پیر صاحب نے یہ بیان دیا اور ہمارے تو فلاں نے یہ بیان دیا, تو وہ پیر صاحب سے بدگمان کیوں؟ میں بار بار وہ حدیث پیش کرتا ہوں, صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے کہ نبی نے صحابی سے فرمایا کہ تعبیر نخل یعنی کھجور میں نر کھجوروں کا جو بھور لے کے مادہ کھجوروں کے درختوں پہ ڈالا جاتا ہے, تو آپ نے فرمایا ایسا مت کرو. صحابی نے نہیں کیا, کھجوروں کی فصل میں نقصان ہو گیا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے مشورے پر عمل کیا تھا لیکن کھجوروں کی فصل میں نقصان ہوا. تو صحیح حدیث ہے مسلم کی, نبی نے فرمایا
انتم اعلم بامور دنیاکم منی، یہ دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، یہ دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. اگر میں نے تمہیں مشورہ دیا تو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. دین کی باتیں مجھ سے پوچھو، دنیا میں تم مجھ سے زیادہ ماہر ہو. تو آپ کسی عالم کی، بزرگ کی سیاسی بات سے 100 دفعہ اختلاف کرے، آپ کو پورا رائٹ ہے، لیکن اس اختلاف کی بیس پہ اس کی توہین کرنا، اس کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑنا. بھائی اس کی جو دین میں حیثیت ہے، فتوے میں اس کی حیثیت ہے، جائز ناجائز میں اس کی حیثیت ہے، وہ پھر بھی برقرار ہے. حضرت مفتی تقی صاحب نے گورنر کی تعریف میں 2 لفظ کہہ دیے تھے، پوری دنیا خلاف ہو گئی ان کے. مجھے میسج بھیج رہے مفتی صاحب نے کہہ دیا گورنر جو ہے اچھا انسان ہے. میں نے کہا ان کی سیاسی رائے ہے بھائی، اگر آپ کو اختلاف ہے آپ بولو حضرت کی رائے سے متفق نہیں ہے. اب یہ تھوڑی کہ وہ 2 نمبر ہو گئے یار، یہ تو کوئی بھی رائے قائم کر سکتا ہے نا اس میں. اور ان بیچاروں نے تعریف نہیں کی تھی، ایک عمل کی تعریف کر دی تھی. رات کو وہ چکر لگا لیتا ہے اٹھ کے، اچھا کام ہی کر رہا ہوگا. چکر وقت تو میں بھی گورنر سے میں بھی ملا ہوں، تھوڑا راتوں کو اٹھ کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوتا ہے. اب بظاہر تو اچھا ہی لگ رہا ہے، ماضی کس نے دیکھا، ہو سکتا ہے ماضی میں اچھا نہ رہا ہو، لوگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن اب اختلاف رائے کرو، اس میں 100 دفعہ کرو. اتنی سی بات پہ ایک عالم دین کی خدمات کو زیرو کر دینا. ابھی جو ہم نے سیاست پہ بات کی اس پہ دیکھو لوگ ہمارے خلاف، قارن مفتی بریگیڈیئر مفتیات سے یہ دل سے نکل گیا، نکال دو بھائی. ہمیں اتنے چھوٹے چھوٹے ظرف کے لوگ مارکیٹ میں چاہیے ہی نہیں، اتنے چھوٹے ظرف کے لوگ ہمیں چاہیے ہی نہیں. یہ جو آپ کی رائے سے ایک اختلاف کیا اور آپ نے کہا ہمارے دل سے ہی نکل گیا. تو ہمارے حضرات فرمایا کرتے تھے بڑے علماء کہ عوام کی عقیدت سے بہت جلدی متاثر نہ ہوا کرو، یہ عقیدت ایک دن میں بہت اوپر جاتی ہے، سیکنڈوں میں تھام سے نیچے آتی ہے. تو اس لیے سمجھدار لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ان کی رائے ہے ٹھیک ہے. اب دیکھو میں نے عمران خان کی تعریف میں 2-3 جملے بولے تھے کہ اسے یونائٹڈ نیشن میں اچھی تقریر کی، ایسی دھمکیاں ملی تھی. بھائی میں نے کب کہا کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں؟ بالفرض ہوں بھی تو بھی مجھے یہ رائٹ نہیں ہے میں جے یو آئی جوائن کروں یا پی ٹی آئی جوائن کروں یا میں مسلم لیگ جوائن کروں. میں بھی تو پاکستانی ہوں. آپ اس سے اختلاف کریں، اس میں کیا جا رہا ہے؟ اچھا لوگ کہتے ہیں سیاست میں آپ کیوں آ رہے ہو؟ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے خلاف بات جا رہی ہوتی ہے. جب میں نے عمران خان کی تعریف کی تھی نا، عمران خان کی نہیں کی تھی، اس کے 2-3 اچھے کاموں کی تھی، تو وہ جو عمران خان کو یہودی بولتے تھے وہ سب کہنے لگے تمہارا سیاست میں کام کیا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے سب لوگ کہنے لگے حق پرست مولوی صرف ایک ہی ہے دنیا میں. وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ تمہارا سیاست میں کام کیا ہے. آج میں شہباز شریف کی تعریف کر دوں تو پی ٹی آئی والے بولیں گے تمہارا سیاست میں کام کیا ہے، تم مفتی ہو. لیکن مسلم لیگی بولیں گے بندہ ہے. تو بھائی اگر ہم کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، آپ بولو مفتی صاحب آپ کی رائے سے ہمیں اختلاف ہے، یہ مفتی صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہے، یہ مفتی ہیں، ہم نے ان سے حلال و حرام کے مسائل پوچھنے. شہباز شریف اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے، مفتی صاحب کو ایز اے پاکستانی رائے دینے کا حق تو ہے، لیکن ہمیں اس رائے سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے. یہ بول دیا کرو، اس میں تمہارا گزارا ہو جائے گا. ورنہ ایک ایک کر کے نا سارے مفتیوں سے تم بدگمان ہو جاؤ گے، آخر میں اکیلے رہ جاؤ گے. تم سمجھ رہے ہو آخر میں کیا رہ جاؤ گے؟ کیونکہ آج کوئی مفتی تمہارے فیور میں کوئی سیاستدان کو پروموٹ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کل وہ اس کے خلاف ہو جائے تو وہ بھی گیا وہ بھی گیا وہ بھی گیا، ہوتے ہوتے 4 آدمی رہیں گے، سب ختم. تو ڈاکٹروں کے ساتھ تو کبھی یہ سلوک نہیں کرتے تم لوگ کہ یہ ڈاکٹر شوگر اسپیشلسٹ ہے، لیکن چونکہ پی ٹی آئی کا ہے لہٰذا میں اس سے علاج نہیں کراؤں گا، میرے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گیا. یہ جے یو آئی کا ہے، میرے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گیا. کہتے ہیں بھائی میرا کام ہے اس سے دوا لینا، جو قادیانی بھی ہوگا نا تو دوا لے لو گے اس سے جا کے. نہیں کرنا چاہیے قادیانیوں سے علاج، لیکن عیسائی بھی ہوگا، مسیحی بھی ہوگا، ہندو بھی ہوگا، علاج کرو گے. بھائی وہ اگر گائے کو ماں بنا رہا ہے، وہ گائے کا کی پیشاب کو مقدس سمجھ رہا ہے، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے تو دوا چاہیے نا، مجھے تھوڑی پیشاب پلا رہا ہے وہ. لیکن مولویوں کے ساتھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی رائے سے ذرا اختلاف ہوا، کرنل مفتی، بریگیڈیئر مفتی، اتنا زیادہ القابات سے ہمیں نوازا گیا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں فوجیوں کے پاس جا کے کہوں کہ لوگوں نے تو مجھے بریگیڈیئر اور کرنل بنا دیا، مجھے وہ تمام بینیفٹس چاہیے جو بریگیڈیئر اور کرنل کو ملتے ہیں. 1000 گز کی مجھے زمین چاہیے، ملیر کینٹ میں ایک گھر چاہیے. اتنی تو گالیاں کسی سچی مچی کے بریگیڈیئر نے نہیں کھائی ہیں جتنی ہم جیسے جھوٹی موٹی کے بریگیڈیئر گالیاں کھا رہے ہیں. اور 1 روپے بھی نہیں مل رہا فوج کی طرف سے، کوئی شاباشی بھی نہیں ملی. تو ہم فری پھوکٹ کے بریگیڈیئر بھی بن گئے، لیکن سہولتیں ساری انڈرورلڈ والی مل رہی ہے ہم کو، ایک بریگیڈیئر والی ایک سہولت بھی نہیں مل رہی. تو آپ 100 دفعہ اختلاف کر لیا کرو. آپ بولا کرو مفتی صاحب آپ کی دینی باتیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، سیاست میں جو یہ آپ نے بات کی ہے یہ آپ کی بات سے ہم 100% ڈس ایگری کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو اور مفتی عبدالرحیم صاحب کی بھی بات یہ ہے، اگر وہ کوئی ایسی بات کہے جو ہماری رائے سے مختلف ہو اور ہمیں لگے کہ وہ غلط ہے تو ہم نہیں مانتے ان کی بات، نہیں مانتے ہم ان کی بات. اور اگر وہ لگے کہ وہ بات صحیح کر رہے ہیں تو ہم مانیں گے. پھر آپ کے کہنے سے چھوڑیں گے بھی نہیں ان کو، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کہہ رہے ہو تو پبلک کہہ رہی ہے تو چھوڑنے، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن وہ پیر و مرشد ہیں ہمارے، تو پیر و مرشد کا کام ہوتا ہے اصلاح کرنا. تو ہمارا تعلق، تبھی تو میں کہتا ہوں 4 شادیوں کے تو بہت خلاف تھے،
یہ تھے بھی میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اب بھی ہو، ہم نے نہیں مانی ان کی بات. ہم نے کہا بھائی شادیاں جو ہے نا حضرت، ہم آپ سے اللہ اللہ سیکھنے کے لیے، عبادت سیکھنے کے لیے ان کے ساتھ میں نے 2 مہینے سفر کیا. حج میں اتنی زبردست عبادت ان کی، اللہ، میں نے تو لوگوں سے جا کے کہا یار کسی اللہ والے کے ساتھ عمرہ اور حج کرنے میں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ عمرہ حج کرنے میں بڑا فرق ہے. تو کسی اللہ والے کے ساتھ حج یا عمرہ کیا کرو تو تمہیں پتہ چلے گا بیت اللہ کی عظمت ہے کیا اصل میں. تو یہ چیزیں ہم نے ان سے سیکھی. شادیوں پہ ان کا اعتراض تھا ہماری، میری شادی آپ کا ٹاپک ہے ہی نہیں. صحیح ہے، ہمارے آپ کی ایک بیوی ہے، آپ کو کیا پتا، اور اس پہ آپ کی وہ ریسرچ بھی نہیں ہے جو ہماری ہے. سمجھ رہے ہیں نا، آپ کی وہ ریسرچ نہیں ہے جو ہماری ریسرچ ہے. ہم نے پبلک میں ہوگی، ان کی بھی ریسرچ ہوگی، وہ ایسا نہ مجھے چلے لگا دیں تو کیا کر رہے ہیں. تو لیکن مارا ہم نے نہیں مانی ان کی بات، انہوں نے منع بھی کی اب جب موقع پر. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ منع کر رہے ہو تو خدا نہیں، آپ فتویٰ دو گے حلال ہے حرام ہے، اور اگر فتویٰ دے دیتے حرام ہے تو ہم کون سا اس فتوے کو مانتے. اگر پوری دنیا متفق ہے کہ حلال ہے، آپ کا ایک نیا فتویٰ ہے حرام، تو فتویٰ بھی نہیں ماننا تھا اس موقع پہ. تو اجماع امت کے خلاف فتویٰ ہوتا نا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ پیر کا ایک دائرہ کار ہے، اس دائرے سے پیر کو بھی نہ نکالو، خود بھی نہ نکلو. لیکن پیر اگر کوئی ذاتی رائے قائم کرتا ہے تو اور آپ کو اس کی رائے سے اختلاف ہے تو اس کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں بھی مت کرو. کیونکہ اس طرح سے اگر آپ نے علماء کی توہین شروع کر دی جو آپ کی رائے سے متفق نہیں ہے تو پھر کوئی عالم نہیں بچے گا. کبھی ان سیکولر لبرل لوگوں کو ووٹ دیکھیں، یہ سب علماء سے بدگمان ہے. ان کی نظر میں نہ مفتی تقی صاحب ٹھیک ہے، نہ مفتی عبدالرحیم صاحب ہے، نہ مولانا علی جالندھری صاحب ہے، نہ تبلیغ والے ٹھیک ہے، نہ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے. ان کی نظر میں صرف وہ ٹھیک ہے جو سب مولویوں کو برا بلا کہتا ہے. یہ ایسے اسکالرز کے پاس جاتے ہیں اور تھوڑے دنوں میں پھر اس کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو اپنے ایمان کا سودا کرنے والی بات ہے. اس لیے انسان کے بچے بنو، رائے کا اختلاف، اس کا تحمل، برداشت پیدا کرو. آپ کی مرضی کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے ایک دم منہ سے جھاگ نکالنا شروع کر دو، ایک دم نہ ہو جاؤ. اب بولو یار بندہ ایک نئی چیز مارکیٹ میں لایا ہے، تھوڑا سا کیا کرتے ہیں ہم، تحقیق. اور تحقیق کرو. یہ جو آپ یوٹیوب اور فیس بک کی ویڈیوز دیکھ رہے ہو، اٹ از ناٹ تحقیق، اٹ از ناٹ تحقیق. کوئی بھی روتا ہوا آ کے بیان داغ دے، کوئی بھی آئے اور کچھ بھی داغ دے، میرے یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا. بھائی کیا پتا، لوگوں نے پیغمبروں پہ جھوٹ نہیں باندھا ہے. بھائی یہ جو حدیث میں صحیح حدیث، ضعیف حدیث، یہ سارے جو ضعیف راوی ہیں یا موضوع منکرت حدیثیں ہوتی ہیں، ان میں راوی ہوئے یہ سارے تو مسلمان تھے. غیر مسلموں کی حدیثیں تھوڑی پہنچی ہمارے پاس، یہ تو سارے مسلمان تھے جن کے بارے میں محدثین نے کہا مسلم ہے، کذاب ہے، جھوٹ بول رہا ہے، نبی کی جھوٹی حدیثیں گڑی ہے اس میں. اسماء الرجال کی پوری بحث اس دور کی ہے جو بہترین زمانہ تھا. اس دور میں یہ جھوٹا ہے، یہ غلط بیانی، مبالغہ رہا ہے، یہ سکا ہے. تو آج کیا نہیں ہوگا؟ یہ کیا فیس بک پہ کسی نے بھی اٹھا کے 2 آنسو بہا دیے اور خبر چلا دی آپ کو، دیکھو یہ ویڈیو مفتی طارق مسعود تک پہنچا دو، سب مجھے بھیج رہے، یہ پہنچا دو. میں نے کہا یہ پہنچا دو، یہ رو رہا ہے نا. یوسف علیہ السلام کے بھائی نہیں روتے ہوئے آئے تھے، خود ہی کنویں میں ڈالے اور روتے ہوئے آئے، ابا بھائی کو بیڑیا کھا گیا. وہ پیغمبر کے بیٹے ہو کے جھوٹ بول رہے تھے. تحقیق اس کو نہیں کہتے. ابھی جامع رشید نے تحقیق کی ہے، وہ جو نہیں بوڑھے آدمی رو رہے تھے جنہوں نے کہا میری بچی جامع افسا میں شہید ہو گئی. میں نے پہلے تحقیق کروائی اپنے طور پہ، پتا چلا وہ بابا نے جھوٹ بولا ہے. اس کے گاؤں کے لوگوں نے بتایا، جو علماء نے بتایا چھوڑ یہ جھوٹ بولا ہے اس نے. تو میں نے بیان جاری کیا کہ نہیں کیا؟ جو گئے گاؤں میں ان کی تحقیق میں نے بتائی کہ یہ ان مولانا ہے، دونوں مولانا سے آپ مل کے آئے، دونوں مولانا سے جا کے وہاں پتا کر لیں یہ بابا جھوٹ بول رہا ہے. اس پہ پھر ایک بندے نے ایک کلپ بنایا کہ نہیں مفتی طارق مسعود کی ویڈیو غلط ہے. پھر ہم نے کہا ہم اور زیادہ تحقیق کرتے ہیں. پورا گروپ گیا جامع رشید سے، 2 گھنٹے پیدل پہاڑوں پہ چڑھائے، پوری رپورٹ لے کر آئے، پوری ولاگنگ کی ہے، پوری ویڈیو ریکارڈنگ پوری. آپ کہہ سکتے ہو جامع رشید اس مسئلے میں اتنا پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ جامع رشید اتنا پیچھے اس لیے پڑا ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ تحقیق کسے کہتے ہیں. جب تک اس لیول کی تحقیق نہ ہو، فیس بک اور یوٹیوب کی ویڈیو پہ یقین مت کیا کرو، چاہے وہ بزرگ ہی کہہ رہے ہوں. وہ بزرگوں نے خود تھوڑی دیکھا ہوتا ہے جا کے، وہ تو کہہ رہے ہیں. ایک بزرگ ہیں بیچارے قابل احترام ہے ہمارے لیے، مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، ان کا میرے خلاف جامعہ کے خلاف بیان آیا کہ سینکڑوں بچیاں جامعہ افسا میں شہید ہو گئی، ان لوگ کو دیکھو کیسے جھوٹ بول رہے ہیں. بزرگ نیک آدمی ہے لیکن پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے ہیں. حضرت سینکڑوں بچیاں شہید ہوئی ہیں، نام ایک کا بھی نہیں لیا جا رہا. ایک بابا کا نام آیا کہ میری بیٹی شہید ہوئی ہے جو روتی ہوئی ویڈیو بنائی ہے. آج جامع رشید میں اس پہ پوری ڈاکومنٹری پیش کی جائے گی. یہاں سے جاتے ہوئے پورے پہاڑوں میں ان گاؤں کے لوگوں کی شہادتیں، گواہیاں، پوری ریکارڈ، کچھ آڈیو کچھ ویڈیو ریکارڈ کر کے چلائیں گے. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں جب کسی کنٹری کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا تو اس طرح سے کیا جاتا ہے.
اس میں بزرگ بھی بہ جاتے ہیں، علماء بھی بہ جاتے ہیں، اس تحقیق کے اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں، اس اسٹینڈرڈ کے بغیر آپ محقق نہیں کہلاتے. تو سنی سنی باتوں پہ یا ایک صحافی نے یہاں سے بیان داغ دیا، دوسرے صحافی نے یہاں سے بیان داغ دیا، اس کو تحقیق نہیں کہتے. ہاں ان صحافیوں کو غلط بھی نہ کہو، آپ بولو بھائی ہماری تحقیق نہیں ہے، پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے پتہ نہیں. یار یہ ابھی لیٹسٹ جو واقعہ ہوا تھا، یہ مسیحی جو تھا کامران مسیح، جب پاکستان آرمی نے جہاز گرائے، رافیل وافیل گرا دیے، تو سب سے زیادہ کریڈٹ کس کو دیا جا رہا تھا؟ کامران مسیح. اتنا میڈیا پہ پروپیگنڈا ہوا ہے، میں نے بھی کامران مسیح کے فیور میں بیان دیا کہ یار مسیحی برادری سے ہے لیکن بہادری کو سلام. کامران مسیحی کے گھر پہ پھول بھی چھائے جا رہے ہیں، ویڈیوز آ رہی تھی نا، ویڈیو نے ایک ہائپ کریٹ کی، کامران مسیح زبردست، مسیحی برادری کا سر فخر سے بلند کے ملک کے لیے قربانی دی. یہ میں نے بھی بیان دیا تھا. پھر میں نے کہا اگر اپنے طور پہ تحقیق تو کرو. پاکستان ایئر فورس میں جاننے والوں کو فون کیا، ادھر ادھر فون گھما، میں نے کہا کامران مسیح جہاز کا جو کیبن ہے نا اس میں کبھی بیٹھا ہی نہیں ہے. میں نے کہا بس کرو یار، اتنا بھی کسی کی مخالفت میں آگے نہیں جانا چاہیے. اس کے گاؤں میں پھول بٹ رہے ہیں، کندھوں پہ بٹھا کے گھمایا جا رہا ہے، پوری دنیا اس کو. میں نے کہا مفتی صاحب میں جھوٹ نہیں، میں نے کہا یار پھینک رہے ہو، آپ کی کوئی دشمن، آپ کا سالہ تو نہیں ہے کامران مسیح کہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کو دوسری شادی سے روک رہا ہو. کہہ رہے وہ پائلٹ ہی نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں نا پائلٹ ہے تو میں کہتا دشمنی نکال رہے ہیں. بعض پائلٹوں کو ایک دوسرے پائلٹ سے دشمنی بغض ہو سکتا ہے کہ یار کام میں نے کیا، فیور کون لے کے جا رہا ہے، جہاز 3 مہینے بھی گرائے تھے اس کا تو کہیں آ نہیں رہا، کامران مسیح سارا کریڈٹ لے کے جا رہا ہے. پہلے تو میں یہ سمجھا کہ شاید کوئی جیلسی میں ایسا کر رہے ہو. میں نے جن سے رابطہ کیا وہ بھی یا تو پائلٹ تھے یا پائلٹ کے دوست تھے، بھی مجھے پورا یاد نہیں ہے. میرے پائلٹوں سے بھی رابطے ہیں ایئر فورس کے، وہ بھی میری، ہمارے تو ہر طبقے سے سلام دعا ہے، ہر طبقے سے. تو انہوں نے بتایا کہ مفتی صاحب وہ نہیں، کامران مسیح نے نہیں گرایا. تو میں نے کہا کیوں؟ تو پھر کیا، پھر اس نے اڑایا. وہ کہہ رہے وہ بیٹھا ہی نہیں کبھی، وہ پائلٹ ہے ہی نہیں. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ اس لیے میرے بھائی تو میڈیا کے دنیا میں نہ آیا کرو، اتنی جلدی متاثر نہ ہوا کرو. پتہ ہے خلافت عثمانیہ گر گئی تھی پورے پروپیگنڈے سے. اس وقت خلیفہ لوگوں کو کہتا تھا یہ فرانس پروپیگنڈا کر رہا ہے، جو تم لوگ اس کے پروپیگنڈے میں آ رہے ہو، اور یہ تمہارے ذریعے سے ہماری حکومت گرائے گا، نہ تمہاری آئے گی نہ ہماری رہے گی، ان کی حکومت آ جائے گی. تو مفتی عبدالرحیم صاحب جامع رشید پاکستان بچانے میں لگے ہوئے، فوج بچانے میں نہیں لگے ہوئے. سمجھ رہے ہو؟ میرا بھی ہدف پاکستان کی اسٹیٹ ریاست بچانا ہے، فوج بچانا نہیں ہے. فوجی آتے جاتے رہیں گے، فوجی آئیں گے جائیں گے. فوج بچانا ہوتا تو ہم کیوں فوجیوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے کہ جا کے انڈیا جب تمہیں دھمکیاں دے رہا ہے تو لڑو. سب یہی کہہ رہے تھے نا ادھر سے میزائل آ رہے ہیں، ادھر سے کیوں نہیں آ رہے، بارڈر پہ فوجی کیوں نہیں جا رہے. فوجیوں کو بچانا ہوتا تو ہم کہتے ہیں نہیں جاؤ. ٹھیک ہے بھائی، فوجی شہید ہو جائیں، اللہ ان کو بھی ان کی زندگیوں بھی برکت دے ان کی زندگیوں میں. لیکن اگر شہید ہو رہے اور ملک بچ رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ شہادت بہت بڑی شہادت ہے. ملک تو بچے نا، ہمیں ملک کو فوکس کرنا ہے. تو اگر ملک کو بچانے کے لیے فوج کو عزت دلانی پڑی تو عزت بھی دلائی جائے گی، فوجیوں کو اپریشیٹ بھی کیا جائے گا، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی. تو ایسے موقع پہ پبلک تو گالیاں دے گی. تو پبلک کی گالیوں سے ڈر گیا وہ بزدل ہے، جو نہیں ڈرا وہ کیا ہے، وہ بہادر. سمجھتے ہو کرنل مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان ہے. آج کے دور میں پیر مرشد کو کسی طرح مانے، پیر مرشد کو بس اللہ اللہ ہو، بشرطے کہ پیر مرشد اللہ 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 والا بھی ہو. ورنہ آج کل جو پیر مارکیٹ میں آ رہے ہیں وہ خود حب جاہ کے مریض ہوتے ہیں. بہت سے جعلی پیر ایسے بھی آ رہے ہیں، ان کے اندر خود پیسوں کی لالچ ہوتی ہے، خود ٹھڑکی ہوتے ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. بعض پیر ایسے بھی آ رہے ہیں مارکیٹ میں، لیکن لوگ غصے میں مانے جا رہے ہیں پیر صاحب. ارے جا، آج کل بہت لڑکے بڑے آدمی بھی نیکر پہن کر کھلے عام گھومتے ہیں اور کوئی ان کو روک بھی نہیں رہا. اصل میں یہ نیکر پہن کے گھومتے ہیں یہ بتانے کے لیے ماڈرن لوگ ہیں. ہم کون ہیں؟ ماڈرن. تو ان کو بولو کہ بغیر نیکر کے گھوما کریں تاکہ ہم سمجھیں کہ آپ پہنچی، ورنہ ان کا بس چلے یہ نیکر کے بھی بغیر گھومے. اصل میں ان کو خدا سے تو کوئی ہے ہی نہیں نا جس نے بنایا ہے. اسلام میں اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول کا حکم یہ اللہ ہی کا حکم ہے کہ مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ کم سے کم یہ ایریا چھپانا فرض ہے. تو ان کی نظر میں اللہ رسول کی کوئی حیثیت ہے. اللہ کی نعمتیں کھائیں گے، پیئیں گے، لطف اندوز ہوں گے، اللہ کی اتنی سی مانیں گے کہ جتنا اللہ نے جسم ڈھانکنے کا کہا ہے اتنا تو ڈھانک لو نا. جان کر مخالفت کریں گے تو کوئی بات نہیں. قرآن نے کہا تمتعوا، مزے اڑاؤ، فإن مصيركم إلى النار، آنا تم نے آگ کی طرف ہی. یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تمہیں دنیا میں کھلاتا رہے تم اللہ کی مرضی سے کپڑے. اور اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ڈھانک لو. مرد کو اتنی پابندی ہے ناف سے لے کے کم سے کم گھٹنا، اس ایریا کو کھولنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. بس اتنی سی پابندی پہ عمل نہیں ہو رہا. تھوڑا سا لمبا چڈا سلوا لو یار،
घुटने से नीचे कर लो थोड़ा सा, फिर भी मॉडर्न ही नजर आओगे। वैसे तो प्रॉपर ड्रेस पहनना चाहिए पूरा, लेकिन तुम्हें मॉडर्न बनना ही है तो इतना तो छुपा लो ना जितना शरीयत ने कहा है, फिर भी लोग मॉडर्न ही कहेंगे। जितना कपड़ों के बगैर घूमेगा लोग कहेंगे पढ़ा लिखा आदमी है। ये लोगों की मेंटेलिटी है। हज़रत ज़ुहैर साहब को अल्लाह ताला ने इतनी समझदार सलाहियत अता की रियासती स्तर पर शरीयती जिम्मेदारी अदा करें, तो उन्हें बेहयाई ज़िना और खानदानी निज़ाम पर बात करने की जरूरत क्यों नहीं महसूस हो रही, और बाकी मसाइल में क्यों खामोश है। मुफ्ती साहब सब चीजों पर बोलते हैं, लेकिन इस पे इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं कि इस पे उनके अलावा कोई और बोल नहीं रहा। अगर जैसे मुझे लोग कहते हैं आप शादियों में क्यों बोलते, भाई मैं अकेला बोल रहा हूँ, दूसरे भी बोले तो मैं नहीं बोलूंगा। तो इसी तरह रियासत पे उलमा में हजरत मुफ्ती तकी साहब भी बोले हैं, दो ही आदमी है जो बोल रहे हैं। एक हजरत मुफ्ती तकी साहब का आज भी मैंने ट्वीट पढ़ी है, चल रही है उनकी वीडियो भी, कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। सुना होगा ना आपने मुफ्ती तकी साहब का बयान, यहाँ का आइन इस्लामी है, ठीक है, इंप्लीमेंट में गड़बड़ है और रियासत के खिलाफ खुरूज और बगावत जायज नहीं है। जो भी फौजियों पे हमले कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, हराम मौत मर रहे हैं। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के मजमून का खुलासा यही है। एक मुफ्ती तकी साहब ने जुर्रत की है, क्योंकि जो इस वक्त ये बात कर रहा है उसकी जान सूली पे है। क्योंकि जो लोग फौजियों की गाड़ियां उड़ा सकते हैं उनके लिए मुफ्ती तारिक मसूद को उड़ाना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मुफ्ती रहीम साहब पे अटैक करना या मुफ्ती तकी साहब पे अटैक करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उनके लिए। तभी बहुत से मदारिस वाले उनकी न्यूज को भी नहीं चला रहे, उनकी वीडियो को भी नहीं चला रहे। उनको है कि ऐसा ना हमारे ऊपर भी अटैक हो जाए। तो हजरत मुफ्ती तकी साहब ने हक बयान किया, मुफ्ती रहीम साहब तो उसके पीछे पड़ गए हाथ धो के उस हक के। इसलिए वो कह रहे बयान करना काफी नहीं है, माइंड बनाना पड़ेगा लोगों का। क्योंकि पाकिस्तान गया तो हम गए, तो मैं बार बार कहता हूँ पाकिस्तान गया ना, हमने बहुत सौ को पनाह दी है, हमें कोई भी नहीं रखेगा। हमारे पास हजरत मुफ्ती रफी साहब फरमाते थे बहरे अरब समंदर के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोई मुल्क ना ईरान रखेगा ना अफगानिस्तान रखेगा हमें, इंडिया तो वैसे ही रखेगा। तो हम कहा जाओगे तेरा क्या होगा कालिया, समझ रहे हो। और पाकिस्तान ये लोग नहीं बचाएंगे जो मौलाना लोग हैं, फौज बचाएगी जिसके पास वेपन है। मैं और आप कितने ही नेक बन जाए, राफेल तैयारा हम गिरा सकते थे। फौज अगर अटैक ना करती मोदी पर और राफेल तैयारे 7 तैयारे ना गिराए जाते, तो क्या ख्याल है हमारी सारी तंजीमें मिलकर, सारी अवाम मिलकर इंडिया को रोक लेते। हम रोक लेते तो जब ड्रोन आना शुरू हुए तो चीखें क्यों निकल गई थी बाज लोगों की। तो ठीक है उसमें मीम भी बनी है, कुछ लोगों ने ड्रोन उठा के बेचना शुरू कर दिए, लेकिन कब तक। जब बड़े बड़े मिसाइल आते हैं ना गिरते, तो फिर हम कहते हैं भाई ये क्यों कोई भी नहीं बचा पाता। तो ये चाहे करप्ट आर्मी हो या नेक आर्मी हो, इंतखाबात में करप्शन कर रही हो या नहीं कर रही हो, ये एक अलग बहस है। इसमें तो आप मुखालफत करो, 100 दफा करो यार, 100 दफा मुखालफत करो कि इंतखाबात में शफाफ इंतखाबात होते ही नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट की वजह से नहीं होते। आता वही है जिसको फौज लेकर आती है। तो सब इमरान खान को भी फौज लाई थी, फिर अभी जो हुकूमत आई है उसको भी फौज लाई है, सब काम ही। इसमें नहीं घुसना चाहिए, फौज को सियासत में नहीं आना चाहिए। एक फौजी मुझे कहने लगे हमारे यहाँ फौजियों को सियासत में आने की इजाजत नहीं, आर्मी के जो लोग हैं ना कोई सियासी बयान नहीं दे सकते। मुझे इतनी हंसी आई, बड़ी मुश्किल से मैंने रोका। फौजियों को तो इजाजत नहीं है, लेकिन फौज फुल घुसी हुई है सियासत में। फौजियों को इजाजत नहीं है, लेकिन फौज को ऑर्डर है कि सियासत में घुसना है। इसमें आप इख्तलाफ करो यार, इसमें हम आपके साथ हैं। इंतखाबात में धांधलियां, इमरान खान को भी लाया गया था, कौन लाया था, फौजी लेकर आई थी। तो ये सब एक नवाज शरीफ की हुकूमत भी बीच में गिरा दी, उसको 5 साल मुकम्मल करने देने चाहिए थे। इसमें आप 100 दफा इख्तलाफ करो, हम भी आपके साथ हैं। कि मेरे भाई जितना है उतना ना, जैसे हम कह रहे हैं जामिया अफसर में जुल्म हुआ, कौन कह रहे नहीं हुआ, लेकिन जितना हुआ उतना रखो ना। अपनी तरफ से लड़कियां क्यों डाल रहे हैं उनके खाते में यार। तो जितना हुआ उतना। मुशर्रफ ने तो 3 जुल्म किए, मुफ्ती रहीम साहब बबांगे दोल कहते हैं, उस वक्त भी कहते थे, आज भी कहते हैं। जो जुल्म किए जिसके हम अब तक जख्म चाट रहे हैं मुशर्रफ के करतूतों के, लेकिन जितना है उतना बयान किया जाए। तो इसी तरह फौज में जो है गलती वो बयान करो, लेकिन मेरे भाई जहां मुल्क की दिफा की बात आएगी फौजियों पे अटैक नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि फौज अगर इन पे जो अटैक हो रहे हैं, फौजी शहीद हो रहे हैं, इनका नुकसान नहीं है, मेरे और आपकी वाट लगने वाली है। मुफ्ती रहीम साहब घोल घोल के पिला रहे हैं ये बात कि यार ये उतार लो दिमागों में, प्रोपेगेंडे का शिकार मत हो। जिस कुछ गलतियां फौज की है लेकिन कुछ नहीं भी है तो भी इनके खाते में डाली जा रही है, जिसकी वजह से नफरत फैल रही है। लोग फिर मुल्क दुश्मनों का साथ देके कह रहे हैं हाँ मारो इनको। ऐसे भी ये फौजियों की लाशों पे भंगरे डाल रहे हैं। मेरे भाई कल तुम्हारी लाशों पे इससे बड़े भंगरे होने वाले हैं अगर ये फौज कमजोर पड़ गई। इसमें 2 और 2 4 की तरह हमारा मौकिफ क्लियर है कि हम जर्नल किसी जर्नल से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन एज ए इदारा आर्मी पे अटैक और आर्मी को कमजोर करने की कोशिश,
یا ملک دفاع کی جب بات آئے گی تو اس میں آرمی کا ساتھ نہ دینا یہ بدترین ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, یہ مجرمانہ غفلت ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب کیونکہ اس حقیقت کو جانتے ہیں اس لیے کھل کے وہ فوج کا ساتھ دے رہے ہیں, کھل کے, اور 1 روپے نہیں لے رہے فوج سے, وہ کھل کے ساتھ دے رہے ہیں فوج کا, وہ کیونکہ ان کو حقائق معلوم ہے کہ بہت بڑی تباہی ہمارے سر پہ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ ہے, اس سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو کر لے بھائی, یہ اس سے اختلاف بہت خطرناک ہو جائے گا میرے اور آپ کے لیے. ہم گئے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خوارج جائیں گے تو اسلامی مملکت اسلامیہ قائم ہو جائے گی, مملکت اسلامیہ نہیں قائم ہوگی میرے بھائی. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مملکت اسلامیہ یا کنٹرول کرنے کے لیے, کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بیان جب میں دے رہا ہوں تو مجھے پتا ہے میرا نام ان کی لسٹوں میں ہے, جن مولویوں کے نمبر لگائے ہوئے ہیں نا جن کو دھماکوں سے اڑانا ہے, اوتھینٹک خبر ہے, ان مولویوں میں میرا نام بھی ہے, حضرت مفتی تقی صاحب کا نام بھی ہے, مفتی عبدالرحیم صاحب کا نام بھی ہے. ہمارے نام لسٹوں میں آ گئے ہیں ان تقریروں کی وجہ سے, سمجھتے ہو. باقی لوگ کہتے ہیں فوج کے خلاف بولو نا, تو آپ بولتے رہے فوج کے خلاف, اٹھا رہی ہے فوج کسی کو؟ میڈیا تو بھرا ہوا ہے. اس وقت فوج کو فیور دینا بہادری ہے. فوج کی مخالفت میں تو ساری پبلک زندہ باد کے نعرے لگائے گی. تو جب ساری پبلک فیور کر رہی ہو پھر کوئی اب فیور کر دے تو یہ تو کوئی کمال نہ ہوا نا میرے بھائی. اس وقت جو مخالفت کا ماحول ہے اس میں حق بیان کرنا جان ہتھیلی پہ رکھے, یہ ہے بہادری. اٹ از کالڈ بہادری. میں تو روزانہ وصیت کر کے سوتا ہوں, وصیت نامہ میں نے اپڈیٹ بھی کیا ہوا ہے, سمجھتے ہو. مفتی تقی صاحب کی جو سیکیورٹی اتنی سخت ہوئی گئی ہے وہ اس لیے تھوڑی ہوئی کہ فوجی اڑا دے گا ان کو معاذ اللہ, اس لیے کہ انہوں نے فوج کے فیور میں بیان دے دیا ہے اور پاکستان کے حق میں بیان دیا ہے, اس لیے سیکیورٹی بہت سخت ہوئی گئی ہے ان کی. میرا نام محمد عمار بھائی. ابے جینا لڑکی تلاش کرنا چاہتا ہے اور کہہ رہے کہ میری مدد کریں, اس کو دیکھو یہ میرا کام ہے. چاہتا ہوں لڑکی سے بات چیز سے کیسے بچا جائے, عورت پروفیسر کی تک بات کی جائے, لڑکیوں سے بات چیز سے کیوں بچ نہیں کرو بات تو بچ رہے. میل کلاس پہلو, ان سے دوستی لگاؤ, ان سے بات چیت کیا کرو. لڑکی سے کیسے بچا جائے بہت مشکل کام ہے نا. جب بچتے ہو تو اٹیک کا حملہ خطرہ ہوتا ہے, بم سے اڑانے کی دھمکیاں ہوتی ہے. اگر لڑکی سے میں نے بات چیت نہیں کی کورونا پھیلنے کا خطرہ ہو جائے گا دوبارہ. مولانا حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی اچھی مثال دیتے تھے کہ تم کسی لڑکی کو گھور گھور کے دیکھ رہے ہو, بد نظری کر رہے ہو, پتا اس کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا بڑی بڑی مونچھوں والا ڈی ایس پی بیٹھا ہوا ہے وردی میں, تمہیں کسی نے آ کے بتا دیا یہ لڑکی اس کی بیٹی ہے. اب دیکھو گے بہن سمجھ کے نا نظریں جھکا لو گے. پھر کوئی کسی مفتی سے نہیں کہے گا مجھ سے بد نظری پہ کنٹرول نہیں ہوتا, مفتی صاحب جب کوئی لڑکی دیکھتا ہوں پاگل ہو جاتا ہوں, بڑا مشکل کام ہے, کیسے کنٹرول کروں میں. وہاں یہ نہیں ہوگا, تمہارا باپ بھی کنٹرول کرے گا, کیونکہ ایسے جو دیکھ رہا ہے بولا یہ تیری بہن ہے. یہ کون ہے؟ آئے گا ایسے بہن, نظر بھی نہیں اٹھائے گا, عزت ماب ایسا سمجھ کے, کہ ایسا نہ ہو کہ میں بہن کے لیے ایسا نظر اٹھاؤں اور وہ شک کر لے کہ پتہ نہیں کس وجہ سے دیکھ رہا ہے. یہ مثال حکیم اختر صاحب دیا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ. تو اللہ کا خوف ایسے تو سے زیادہ ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن میں کہا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے. تو اللہ کو سب پتہ ہے بھائی, اللہ کا خوف ہوگا تو بچ جائے گا. شادیاں کرو نا, تمہیں موت کیوں آ رہی ہے؟ یہ عورت کی جو شہوت ہے یہ ختم تھوڑی ہو سکتی ہے. جب پراٹھے کھاؤ گے, انڈے پھوڑو گے, گوشت کھاؤ گے, یا تو کھیرے ککڑیاں کھاتے رہو بیٹھ کے, سبزی خور بن جاؤ. جو بھی گوشت کھائے گا اس کا دماغ خراب ہوگا. اس کا حل اللہ نے, ایک صحابی نے کہا میں نے اپنے اوپر, ان میں شہوت بہت زیادہ تھی, تو وہ انہوں نے نبی کو آ کے بتایا کہ میں نے گوشت کھانے سے گوشت اپنے اوپر حرام کر دیا ہے, تو نبی نے منع کیا. تو اس کا حی مردانہ قوت اللہ نے رکھی اس لیے کہ عورت کو بیوی بنا کے عزت کے ساتھ گھر میں لے کر آؤ, اس سے تمہاری نسل بڑھے گی. بڑھاپے میں یہ شہوت تھوڑی رہے گی, بڑھاپے میں اولاد کام آئے گی. جوانی میں اس کو صحیح جگہ استعمال کر لو گے تو اس کا فائدہ ہوگا, اس کی برکتیں ملیں گی, صحت اچھی ہوگی. اور جوانی میں ادھر ادھر منہ مارتے رہے تو بڑھاپے میں تو منہ مارنے کا بھی کی طاقت بھی نہیں رہتی, پھر ختم, بیلنس ہی نہیں ہے. اب بوڑھے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کاش جب بیلنس تھا تو کوئی ترغیب دینے والا نہیں تھا, اب جب آپ کی 4 شادیوں کی ترغیب سن رہے ہیں بیلنس ختم ہو چکا ہے. تو اس لیے ابھی جوان ہو تو صحیح جگہ صحیح نکاح کر لو. یاد دیوانی آپ نکاح طرف لے گئے, ان کے مسئلے پر مدلل حوالوں کے ساتھ گفتگو کریں گے, بالکل کریں گے. ابھی ایک نیا مسئلہ بڑھنا شروع ہو گیا, اس میں نوجوان لوگ. ہمارے آفس میں مفتی صاحب آئے, افسوسناک بات یہ کہ میں نے ان کو ہاتھ کے بجائے چمچے سے کھانا کھاتے دیکھا. کیا علماء کو بھی سنت پر عمل کرنے میں آ آتی ہے؟ چمچے سے کھانا کھانا بھی جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے بھائی, ہاتھ سے بھی کھا سکتے, بہتر ہے ہاتھ سے کھاؤ. بعض لکوڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہاتھ سے کھاؤ گے تو سامنے والے کو گل آتی ہے, بالکل لکوڈ ہوتی ہے نا وہ, تو وہ تو چمچ سے ہی کھانی پڑتی ہے. نارمل چاول ہے تو ہاتھ دھو کے ہاتھ سے کھا لو, لیکن چمچے سے بھی جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. ان چیزوں کا تعلق آداب سے ہے. تو نبی کا آرڈر نہیں ہے کہ ہاتھ سے کھانا, اگر آرڈر ہوتا نا تو پھر واجب ہو جاتا. تو نبی نے آرڈر نہیں دیا تو ہاتھ سے کھایا ہے, مانا چمچے کی بھی نہیں کی. دیکھو پہلے اتنے بیلچے ویلچے بھی نہیں ہوتے تھے, لوگ مٹی بھی ہاتھ سے اٹھا کے ڈالتے تھے قبروں پہ. اب
بیلچے آ گئے ہیں, مشینیں آ گئی ہیں, کرینیں آ گئی ہیں. جو زیادہ ہیوی آدمی ہے اس کو تو کرین سے, اس کو تو بیلچا بھی کام نہیں کرتا. تو جب چمچے سے بھی کوئی کھا لے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اس میں. لیکن بہرحال سنت کے قریب یہی ہے. اور ہاتھ سے کھانے میں لذت بھی زیادہ ہے. چمچے سے جب کھایا جاتا ہے جب ہاتھ دھونے کا کی جگہ نہ ہو. میں تو چمچے سے جب ہی کھاتا ہوں جب ہاتھ دھونے کی جگہ نہیں ہے, یا اٹھ کے گئے تو سیٹ کوئی, یا اٹھ کے گئے تو لوگ بیسن پہ سیلفی آنا شروع کر دیں میرے ساتھ, تو پھر میں چمچے سے کھاتا ہوں. میری عادت یہی ہے کہ جب تک ہاتھ سے کھانا کھایا جا سکتا ہے ہاتھ, اس میں لذت بھی ہے. اور بہرحال نبی کا طریقہ تو یہی ہے نا, ہر قوم کا کھانا کھانے کا کلچر ہوتا ہے. انگریز چمچے سے کھاتے ہیں, جیپنیز وہ ڈنڈیوں سے کھاتے ہیں, کچھ قوم کانٹوں سے کھاتی ہے. تو مسلمانوں کا ہمیشہ سے طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ سے کھانا. یہ شاعر میں ہے, فرض واجب نہیں ہے لیکن اسلام کی ایک علامات میں. حتی الامکان کوشش کیا کرو ہاتھ سے کھایا کرو. مجبوری میں چمچے سے, جہاز میں چمچے سے کھانا پڑتا ہے, ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ کے جانا آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جہاں مجبوری ہے الگ بات ہے. کھانا اتنا گرم ہے کہ ہاتھ سے کھایا نہیں جا رہا, وہاں بھی چمچے سے کھا لیا جاتا ہے. تو افضل بہرحال یہی ہے ہاتھ سے کھاؤ. کوئی چمچے سے کھا رہا ہے تو برا بلا مت کھاؤ. بیلچے سے بھی کھا لے تو بھی کوئی برا نہیں ہے, جائز ہے ہر طرح سے. آپ کہتے ہیں گنجائش زیادہ دینی چاہیے, تخوے کی بھی سناتے ہیں کوئی شخص اس مفت تک تخوے کی بلندی میں پہنچ جائے جب تک کوئی جائز کام نہ چھوڑ دے. ہاں کچھ علماء کہتے ہیں کہ تخوے کی انتہا تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ جائز کام بھی جو جائز ہے وہ چھوڑ دیا جائے. بہت سے حلال کام بھی چھڑوا دیتے ہیں تاکہ خواہشات قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو. وہ علماء کی رائے بھی ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اختلاف ہے یعنی رائے سے اختلاف کرنے کا حق تو ہے کہ بھئی لوگوں کی ابھی کمزور ہو چکے ہیں لوگ, بڑے بڑے گناہ چھوڑنا مشکل ہو رہے ہیں. اب اس سے حلال کام بھی کہیں کہ وہ پریکٹس کے لیے حلال بھی چھوڑنے مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے میری تو یہی رائے ہے کہ جائز کام تفریحات کے جتنے وہ کرو, خوب جائز کام, سوئمنگ بھی کرو, ہارس رائڈنگ میں. میں تو دیکھو بعض علماء کہتے ہیں عورت کو گھر میں ہی رہنا چاہیے. میں کہتا ہوں پردے دار عورت کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ سفروں میں, اس کو ساحل سمندر پہ بھی لے کے جاؤ. اس کو آپ اگر کوئی ایسا سوئمنگ پول ہے جس میں پردے کا انتظام ہے تو سوئمنگ بھی سکھا دو, تاکہ اس کی جتنی جائز حاجات ہیں شرعی حدود کے اندر رہ کے پوری ہو. میں نے دفعہ بیان کر دیا تھا کہ اپنے گھر کی خواتین کو پردے کے ساتھ, ظاہر پردہ تو پہلے ہے, کچھ ایسے کچھ سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں جن میں پردوں کے ساتھ خواتین سوئمنگ کرتی ہیں, سوئمنگ بھی سکھا دو. ایک مولوی نے میرے خلاف اتنا سخت بیان دیا, غیرت نہیں ہے, بغیرت آدمی ہے, بغیرت آدمی. تو ٹھیک ہے ان کی رائے ہوگی کہ ہم بغیرت ہیں, لیکن جہاں تک اسلام مخالفت نہ کر رہا ہو نا دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے. ہمیں دنیا ایک طرف کو جا رہی ہے, آپ دوسری طرف کو مت جانے کی کوشش کرو. اسلام نے لچک اس لیے رکھی ہے کہ بھائی ہر دور میں احکام بدلتے رہیں گے. تو کیا جا رہا ہے کہ پردے کے ساتھ اگر اپنے مستورات کو, کیونکہ عورتیں شادی کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں تبلیغ والوں سے, مولویوں سے, بولتے ہوئے پتہ نہیں یہ گھر میں رسی سے نہ باندھ دے کہیں ہمیں. تو ان کو احساس ہو بھائی ہم نے اگر دین پہ ہم نے دیندار سے نکاح کر لیا تو جو انٹرٹینمنٹ جائز تفریحات ہیں وہ سب کی سب اویلیبل ہوں گی. ایک حکم ہے بھائی غیر مرد کے سامنے بے پردہ ہو کے نہیں آنا. اس میں ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ اجازت ہے بے پردہ ہو کے آنے کی. اس لیے کبھی لے جایا کرو گھر والوں کو کہیں کھانا وانا کھلا. کراچی والوں کی تفریح ایک ہی ہے, جائیں گے کھانا کھا کے آ جائیں گے. باقی تفریح کی چیز کیا ہے یہاں پہ؟ اب باہر ملکوں میں جاؤ, اسکائی ڈائیونگ ہے, سمندر کے اندر بھی کود کے آ رہے ہیں, اور شکار کرنے کے لیے لانچوں میں جا رہے ہیں, صاف ستھری لانچیں ہیں. یہاں تو لانچ میں ڈالتے ہوئے ایک آدمی میں جا رہا تھا شکار کرنے کے لیے نا جزیرے شمس میں, نہیں ہے, ایک آدمی نے کہا یار فیملی کے ساتھ چلے. میرے دوست تھے, میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ اپنی بیوی سے اتنا تنگ تھے, اس نے کہا ہم اپنے بیگموں کو ایک کشتی میں بٹھائیں گے, ہم لوگ دوسری میں, جب بیچ میں جائیں گے تو الٹوا دیں گے. تو کہتے کا الٹوانے کی ضرورت نہیں ہے, مذاق کر رہے تھے. خیر وہ تھوڑا مذاق تھا, تھوڑا اندر سے سیریس بھی ہوں گے. تو میں نے کہا کہ وہ الٹوانے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں اگر کوئی الٹ بھی گیا نا تو کوئی اللہ بچائے کوئی نکلے گا نہیں نکلے گا پتہ ہی نہیں ہے. تو خیر وہ تو مذاق تھا, وہ اصل سمجھ جائے مروانے کے چکر میں تھے. خیر تو کراچی میں تفریح کی جگہ ہے کہاں ہے؟ بہت ساری جگہ, لیکن مینٹین نہیں کی ہوئی ہے نا گورنمنٹ نے. باہر ملکوں میں تو بہت, میں نے دیکھا ہے دیندار لوگ اپنے گھر والوں کو لے کے گھومتے ہیں, جاتے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں. یہیں پر ایک عذاب آیا ہوا ہے کہ وہ ایک پتہ نہیں دین کا ایک ایسا تصور بنا لیا گیا ہے, اس کا نتیجہ کچھ غلط نکلتا ہے. گھر میں ہی عورت رہ کے نفسیاتی ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ, کیونکہ پہلے گھر بھی فٹ بال کے میدان جتنے ہوا کرتے تھے. میں تو گاؤں دیہاتوں میں گیا ہوں, ان کے گھر دیکھے, میں نے کہا ہمارا فٹ بال کا میدان اس سے چھوٹا ہے. میں ایسے گاؤں دیہاتوں میں رہا ہوں, ایک کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے میں بائک, میں نے کہا بائک کیا کروا دے بھائی, وہ ادھر گھر ہے, وہ واش روم ادھر ہے, وہ نکڑ پہ واش روم ہے, جا رہے ہیں. تو وہاں تو خواتین کو دھوپ بھی مل رہی ہے, روشنی بھی مل رہی ہے, چلنا پھرنا بھی ہو رہا ہے. اب فلیٹوں میں رہ رہے ہیں لوگ, چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہ رہے ہیں. بڑا گھر بھی کتنا ہوگا, 500 گز کا ہو جائے گا.
گھر کے اندر بند رہ کے پھر آپ سے لڑے گی, بچوں کو بلا وجہ بیٹے چپ مارے گی, تو آپ کی بیوی اتنی شریف ہے, آپ کے ساتھ جانا چاہ رہی ہے نا, وہ تو لے جایا کرو اپنے ساتھ کہیں گھمانے پھرانے, کچھ نہیں ہوا چلو یار سائڈ پہ چلتے ہیں, ساحل سمندر پہ بیٹھیں گے, بیگم تم میرے لیفٹ سائڈ پہ, میں یہاں, ہمارے بچے ادھر, کیا ایک عجیب منظر. وہ لوگ یہی سنتے ہی تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک بات خود یاد رکھو, جس کے پاس بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے نا ابھی جوانی میں, جن مردوں کے پاس دوستوں کے لیے ٹائم ہے, بیوی بچوں کے لیے نہیں ہے, ٹائم نہیں دے رہے ان کو, بڑھاپے میں تمہاری ایسی کی تیسی ہونے والی ہے, یہ ذہن میرا, کیونکہ بچوں سے رشتہ بنتا نہیں ہے, بچے بھی پھر بڑھاپے میں نہیں آتے قریب. تو ابھی جتنا بچوں سے بھی رشتہ بنا لیا نا, ان کو ٹائم دے کے بچوں کو یہ احساس ہو کہ یار یہ ہمارے ابا بھی ہیں اور ہمیں ٹائم بھی دیتے ہیں, یہ تو اپنی زندگی بچوں سے ایسے اجنبی ہو جاتے ہیں. بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں امی جمشید آیا تھا گھر کے اندر, امی بتاتے ہیں بیٹے جمشید نہیں ہے, میرے ہسبینڈ ہے, یہی بتا رہی ہوں. خاص طور پہ جو باہر جاب